الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. تمام قسم کی تعریفات بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس اللہ رب العالمین کے فضل سے کرم سے ہم لوگوں نے ماہ مبارک کے روزے رکھے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت درود و سلام نازل ہو. جیو اللہم صلی علی وسلم بارک علی. اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آج پوری امت مسلمہ کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے. سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں. ابھی ہم لوگوں نے جس عید کی نماز پڑھی اس عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے. یہ وہ عید ہیں جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشی کا دن آج ان بھائیوں کے لیے ہیں جن لوگوں نے اس مہینے کے روزے رکھے. خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے ہیں جن لوگوں نے اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھ کر کے قرآن کی تلاوت کیا. خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے ہیں جن لوگوں نے اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کے اندر بیدار رہ کر کے گھروں کے اندر نفلی نمازوں کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کی، دعا استغفار کیا، رویا، ذکر و اذکار کیا، گڑ گڑایا اور اپنے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کروا کر کے نئی زندگی کا ابتدا اور شروعات کر لیا اس رمضان سے. ان لوگوں کے لیے آج خوشی کا دن ہے. لیکن آپ یاد رکھیں اس خوشی کے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهَا کہ اسلامی بھائیوں آپ لوگ
اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس عورت نے سوت کو مضبوطی سے وقت لگا کر کے محنت کر کے کاتا، ان کو تیار کیا، جیسے رسیاں ہوتی ہے بانٹ کر کے مضبوط کر کے تیار کی جاتی ہے۔ ایک آدمی اس رسی کو لے اور کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو ساری محنتوں پر پانی پھر جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہی مثال دیا کہ ان عورتوں کی طرح نہ ہو جانا یا اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے محنت کے ساتھ سوت کو کاتا، مضبوط کیا اور کینچی لے کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جانب اشارہ کیا، اگر رمضان میں آپ قرآن کی تلاوت کیے ہیں، رمضان کے روزے رکھے ہیں، رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کیا ہے، رمضان میں خوب گڑ گڑایا ہے، رویا ہے، نمازوں کی پابندی کی ہے، ان کے وقت کا خیال رکھا ہے، تو پھر رمضان کے بعد ہمیں نمازوں کو ترک کر کے ان تمام نیکیوں پر پانی نہیں پھرنا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ رمضان میں اللہ کی عبادت کیے، ایسی عبادات دوسرے مہینے کے اندر بھی کرے، اس لیے کہ جو رب رمضان کا تھا، جس رب نے رمضان کو بھیجا تھا، وہی رب سوال کا بھی ہے، وہی رب دوسرے مہینوں کا بھی ہے۔ اس لیے جس طریقے سے آپ نے رمضان میں قرآن کی تلاوت کی، رمضان کے اندر نمازوں کی پابندی کی، رمضان کے اندر دعا استغفار کیا، رمضان کے اندر جو ہے صدقہ و خیرات کیے، اسی طریقے سے دوسرے مہینوں کے اندر بھی یہ تمام عبادتیں کرتے رہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، بار الہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرتے رہنے کی توفیق دیں۔ یا اللہ، ہم لوگوں نے رمضان کے اندر جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں مولا، ہم لوگوں کے تو روزے کو قبول فرما لے مولا۔ یا اللہ رب العالمین، تو ہم لوگوں کے قیام اللیل کو قبول فرما لے مولا۔ یا اللہ رب العالمین، ہم سب کے روزے کو قبول فرما لے مولا۔ یا اللہ رب العالمین، تو ہم لوگوں کے نفلی نمازوں کو قبول کر لے مولا، ہم لوگوں کے تراویح کو قبول کر لے مولا۔ یا اللہ، آخری عشرے کے اندر بہت سارے لوگوں نے راتوں کو شب بیداری کر کے جاگ کر کے گھروں کے اندر عبادتیں کی ہے، اللہ تعالیٰ اس محنتوں کو تو ضائع اور برباد نہ کرنا مولا۔ یا اللہ، ان تمام محنتوں کو تو قبول کر لے مولا۔ بہت بھائیوں نے اس مہاماری کے اندر غریبوں کو کھلانے کے لیے اناج تقسیم کیے ہیں، غلے بانٹے ہیں۔ یا اللہ، اس ماہ مبارک کے اندر ان تمام لوگوں کے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کو تو قبول کر لینا مولا۔ یا اللہ، جن لوگوں نے تیرے راہ میں بہت زیادہ دولت لٹایا ہے، یا اللہ ان کے مال میں 2 گنا 4 گنا اضافہ کرنا مولا۔ یا اللہ، ان لوگوں کو اور بھی غریبوں کی سیوا اور جو ہے خدمت کرنے کی موقع دینا مولا۔ یا اللہ رب العالمین، ہم لوگوں کے ماہ رمضان کی تمام قسم کے دعا استغفار، تمام عبادتوں کو قبول فرما لے مولا۔ یا اللہ تعالیٰ، ہم لوگوں کے چھوٹے بڑے صغائر کبائر جو گناہ ہم لوگوں نے کیا، تمام گناہوں کو معاف فرما دے مولا۔ یا اللہ، کچھ گناہ ایسے ہیں جس کو ہم لوگوں نے جوانی میں کیا ہے، یا اللہ ہم نے جان بوجھ کر کے کیا ہے، ان گناہوں کو بھی تو معاف فرما دے مولا۔ یا اللہ رب العالمین، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو ہم لوگوں نے انجانے میں کیا ہے، بہت ساری خطائیں ایسے ہیں، اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے مولا۔ یا اللہ، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو شیطان نے دلوں میں ڈال کر کے سوار ہو کر کے انسان کو مجبور کر کے کرایا ہے، شیطان کی وجہ سے ہم لوگوں سے غلطیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے مولا۔ یا اللہ رب العالمین، ہم لوگوں نے روزہ رکھا، ہم لوگوں نے عبادتیں کی، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی عبادتوں کو رائے گا نہ کرنا مولا، تو ضرور قبول فرما۔ یا اللہ، اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ 6 مہینے تک یاد رکھتے تھے جو ہیں ان عبادتوں کو، اور وہ دعا کرتے تھے کہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمانا۔ یا اللہ تعالیٰ، ہم بھی تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام عبادتوں کو قبول کر لینا۔ یا اللہ رب العالمین، رمضان کے بعد 6 روزے اور رکھنا چاہیے شوال مہینے کے، ان روزوں کو بھی ہمیں کرنے کی توفیق دینا۔ یا اللہ، ہم سب کو 12 مہینے جس طریقے سے ہم نے رمضان کی باتیں کی، اور بھی 11 مہینوں میں ویسے ہی نماز پڑھنے کی توفیق دینا، ویسے ہی قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دینا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کرتے رہنے کی توفیق دینا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔